چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی جو امانتیں دی جا رہی ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، مستحق بستیوں تک، اور آپ کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، مزید بستیوں میں پہنچنا ہے، لہٰذا آپ اپنے تعاون کو جاری رکھیں۔ نیچے نمبرات دیے جا رہے ہیں، اس پر واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ گجرات کے ایک اسکول میں اس وقت تنازع کھڑا ہو گیا جب ایک کتاب میں گائے کا گوشت کھائے جانے سے متعلق تذکرات دیکھ کر طلباء کے سرپرستوں اور ہندوتوا تنظیموں سے جڑے لیڈران نے اسکول پہنچ کر سخت ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ معاملہ اتنا بڑا کہ اسکول کو اس متنازع جملے کے لیے معافی مانگنی پڑی اور یقین دلانا پڑا کہ متنازع الفاظ کو ہٹایا جائے گا۔ معاملہ کچھ ضلع کے گاندھی دھام واقع ڈی جی گوینکا اسکول کا ہے۔ ایک انگریزی کتاب میں گائے سے متعلق بچوں کو جانکاری دیتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ گائے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ جب اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی سرپرستوں نے پیراگراف اور جملہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے ہندو تنظیموں کو اس بارے میں جانکاری دی۔ جب ہندو تنظیموں کے اعلیٰ عہدیداروں کو یہ پتہ چلا تو سرپرستوں کو لے کر اسکول پہنچے اور کتاب کے گائے والے سبق پر سخت اعتراض ظاہر کیا۔ بہار پبلک سروس کمیشن نے گزشتہ 15 مارچ کو TRE3 یعنی ٹیچر بھرتی کے لیے جو امتحان منعقد کرایا تھا اسے رد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس امتحان کا پیپر لیک ہونے کی خبریں سامنے آئی تھی اور معاملے کی جانچ چل رہی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پیپر لیک معاملے پر اکنامک آفیسنس یونٹ نے سوال نامہ لیک ہونے کے ثبوت دیے تھے، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہار پبلک سروس کمیشن BPSC نے امتحان کو رد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مہاراشٹر میں سرکردہ بینک یونین نے اپریل میں عوام کے درمیان ووٹر بیداری مہم شروع کریں گے اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوک سبھا امیدواروں سے بینکنگ سیکٹر سے متعلق اہم مسائل پر سوال کریں گی۔ خیال رہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں اپریل سے ووٹنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکاجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لداخ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کھڑگے نے کہا کہ لداخ میں لوگوں نے آئین کے 6 شیڈول کے تحت سیکورٹی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن دیگر ضمانتوں کی طرح آئینی حقوق کو یقینی بنانے کی مودی کی گارنٹی بھی جعلی اور چائنیز گارنٹی ہے۔ کھڑگے نے دعویٰ کیا کہ چینی فوج ابھی تک ہمارے علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ تمل ناڈو میں حکمراں جماعت ڈراوڈ منیترا کژگم DMK نے بدھ کو 19 اپریل کو ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے ریاست کی 39 میں سے 21 سیٹوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ پارٹی نے MK کنیموئی، TR بالو اور A راجا سمیت کچھ موجودہ ارکان پارلیمنٹ کو دوبارہ امیدوار بنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج فری بیز یعنی سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مفت تحائف سے متعلق عوام سے کیے جانے والے وعدوں کے خلاف داخل ایک مفاد عام عرضی کو سماعت کے لیے فہرست بند کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس JP پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے بدھ کے روز کہا کہ ضروری ہے اور ہم اس معاملے پر کل سماعت جاری رکھیں گے۔ کسان مظاہرین کو دہلی سے باہر روکنے کی غرض سے غازی پور بارڈر پر بنائی گئی دیوار اب گرائی جا رہی ہے۔ اس دیوار کے ہٹ جانے سے لوگوں کو ٹریفک جام سے راحت ملے گی۔ دراصل کسانوں کو دہلی آنے سے روکنے کے لیے UP گیٹ پر پولیس انتظامیہ ایک دیوار بنائی تھی۔ اس دیوار کی وجہ سے دہلی غازی آباد آنے جانے والوں کو ٹریفک جام کی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دیوار کے ہٹائے جانے سے غازی آباد، اندرا پورم، ویشالی، وسندھرا اور کوشامبی سے دہلی جانے والے لوگوں کو ٹریفک کی پریشانی سے کافی راحت ملے گی۔ چنڈی گڑھ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے لوک سبھا انتخابات کے دوران سرکاری حصولیابیوں کی تشہیر کے لیے واٹس ایپ پیغامات بھیجنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انہیں وکست بھارت سمپرک کے بینر تلے مرکزی حکومت کی حصولیابیوں کو ظاہر کرنے والے واٹس ایپ پیغامات کے سلسلے میں شکایت کو مناسب کارروائی کے لیے ایکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس بھیج دیا ہے۔ کیش کے بدلے سوال معاملے میں منگل کو لوکپال نے کہا کہ CBI ترنمول کانگریس لیڈر مہوا مترا کے خلاف مقدمہ درج کر ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرے۔ لوکپال نے CBI کو 6 ماہ کے اندر تحقیقات مکمل کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کا
حکم جاری کیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹیفیکیشن آج 20 مارچ کو جاری کر دیا گیا ہے۔ اس مرحلے میں 17 ریاستوں اور 4 مرکز زیر انتظام علاقوں کو 102 لوک سبھا سیٹوں پر انتخابات ہوں گے۔ اس مرحلے میں جن ریاستوں کے لیے لوک سبھا سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے، امیدواروں کے پرچے نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے لوک سبھا انتخابات کی شیڈول کا اعلان کر دیا، جس کے تحت ملک بھر میں 7 مرحلوں میں ووٹنگ ہوگی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین، گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن آف انڈیا میں 2 نئے الیکشن کمشنر کی تقرری ہوئی تھی، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی حکومت سے عدالت عظمیٰ نے جواب طلب کیا تھا، جس پر آج حلف نامہ داخل کر دیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ نئی چیف الیکشن کمشنر کی تقرری 3 رکنی کمیٹی کی طرف سے کی گئی ہے، جو کہ نئے قانون کے مطابق تشکیل دی گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ جاپان کی مغربی ساحلوں کے کھلے سمندر میں کیمیائی مادہ لدے ہونے والا ٹینکر غرقاب ہو گیا ہے، جس کے بعد عملے کے 5 ارکان کی تلاش کی جا رہی ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن NH کے مطابق جنوبی کوریا پرچم بردار کیمیکل ٹینکر مغربی صوبے کے شہر شیمو نوسیکی کے کھلے سمندر میں تیز آندھی اور بلند لہروں کی وجہ سے الٹ گیا تھا۔ نائجیرین فوج نے اطلاع دی ہے کہ زمفارا اور نائجیر ریاستوں میں کیے گئے فضائی آپریشن میں بہت سے دہشت گردوں کو بے اثر کر دیا گیا ہے۔ صومالیہ میں الشباب تنظیم کے خلاف فضائی آپریشن میں 30 جنگجوؤں کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیلی ظالم دہشت گرد فورسز نے 7 اکتوبر سے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں 7700 فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے۔ فلسطین کے حامی گروپوں نے غزہ کی شفا ہاسپٹل پر ظالم دہشت گرد صہیونی درندے اور جہنمی کتوں کے تازہ حملے کے خلاف امریکہ کے شہر نیو یارک میں مظاہرہ کیا ہے۔ مختلف گروپس بشمول طبی عملے، کارکنان، امن پسند یہودی مینہٹن کے زکوٹی پارک میں شفا ہاسپٹل پر کیے جانے والے حالیہ حملے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی کے شمال میں مرکز سے انسانی امداد کے ساتھ آنے والی مقامی ٹیموں کو نشانہ بنانا فلسطینیوں کو غزہ سے نکال باہر کرنے کا مقصد رکھنے والے اسرائیل کی بے ہودگی کا واضح ثبوت ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن غزہ میں ممکنہ جنگ بندی کے لیے سعودی عرب مصر کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی غزہ کی پٹی کے وسط میں واقع نصرت پناہ گزین کیمپ میں ایک مکان پر بمباری سے 27 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی جنگی طیارے لگاتار غزہ کی پٹی کے وسط میں نصرت پناہ گزین کیمپوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایجنسی وفا کے مطابق مقامی ذرائع نے بتایا کہ ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی جنگی طیاروں نے نصرت پناہ گزین میں مکان پر فضائی حملہ کیا تھا۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی درندہ اور جہنمی خنزیر بنیامین نیتن یاہو اپنے سابقہ بیانات پھر دہرانے لگا ہے، جو کہ اس نے حالیہ ایام میں جنوبی غزہ کی پٹی پر حملہ کرنے کے لیے اپنے عزم کے حوالے سے جاری کیا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات